وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. خواتین اسلام، سورۃ الاعراف سے منتخب آیات کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق، اسی طریقے سے فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا اور ابلیس کا اس سجدے سے انکار کرنا، یہ موضوع ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی ایک مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ سورہ اعراف کے ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بالتفصیل اس موضوع کا تذکرہ فرمایا ہے، لہذا یہیں پر اس تفصیل کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام، جیسا کہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ ہم سب کے باپ ہیں، سب سے پہلے پیغمبر ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ ان کو اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر کی روایت نقل فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خلق اللہ اربعۃ اشیاء بیدہ، اس آسمان و زمین کے درمیان صرف 4 ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، صرف 4 چیزیں، اور باقی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کن ہو جا، بس وہ ساری کی ساری چیزیں ہو گئی۔ صرف 4 چیزیں ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ العرش، وہ عرش جس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، اس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ والقلم، اور وہ قلم جس کے ذریعے سے اللہ نے مخلوقات کی تقدیروں کو لکھا ہے، اس قلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ وآدم، اور آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ وجنات عدن، اور جنت جیسی خوبصورت جگہ کو بھی اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں دنیا میں ہیں، آسمان و زمین کی تخلیق ہے، 7 آسمان کی تخلیق ہے، 7 زمینوں کی تخلیق ہے، اللہ نے کہا کن ہو جا، بس ساری کی ساری چیزیں اپنے وجود میں آ گئی۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کا مقام کتنا بڑا، اور انسانوں کو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا ہے کہ ہم انہی آدم کی اولاد ہیں جن آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ سوچو تمہارا رب کتنا عظیم ہے، اگر وہ رب کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے بنائے تو وہ چیز کتنی عظمت والی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا، اللہ نے سارے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سارے کے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ فسجد الملائکہ کلهم اجمعون، سارے کے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس، اللہ نے کہا لم یکن من الساجدین، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا ابلیس ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کیوں تم نے سجدہ نہیں کیا؟ اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس نے کیا کہا؟ قال انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ مٹی سے کہیں زیادہ بہتر ہے، میں بہتر ہوں تو آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ دیکھیں، اگر اللہ کا کوئی حکم آ جائے، اس کے بعد اگر کوئی بندہ عقل کا گھوڑا دوڑائے تو وہ ابلیسی سوچ ہے، ابلیسی صفت ہے۔ اللہ کے حکم کے آ جانے کے بعد ہماری سوچ، ہماری جو ہے عقل، اس کی کوئی جو ہے حیثیت نہیں رہ جاتی، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی۔ اللہ نے کہا ہے، ہمیں ایمان لانا، یقین کرنا ہے۔ ابلیس نے اللہ کے حکم کے آگے جب عقل کا گھوڑا دوڑایا تو گمراہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ اسی طریقے سے
اگر اللہ کا حکم آ جائے تو ہم یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ نہیں بہتر ہے. اللہ کا اگر حکم آ جائے تو ہمیں یہ ٹیکنک نہیں لگانا کہ یہ چیز میرے لیے جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، یہ مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یا میرے حق میں بہتر، یا اس کو ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے. ٹیکنک نہیں لگانا ہے، بلکہ اللہ کا حکم آ گیا خلاص، اس سے زیادہ نہ ہمیں کوئی سوچنا ہے نہ اس سے زیادہ ہمیں کچھ کرنا ہے. ابلیس نے جب یہ دماغ دوڑایا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، تو وہیں پر گمراہ ہو گیا. اور اللہ نے کسی چیز کو اگر بہتر بنایا ہے تو ہمیں نہیں سوچنا ہے کہ اس سے بھی بہتر کوئی چیز ہو سکتی ہے. بہتر وہی ہے جسے اللہ نے بنایا ہے، اور صحیح وہ ہے جسے اللہ نے کہا ہے. قابل قبول وہی عمل ہے، وہی شریعت ہے، وہی دین ہے، وہی مذہب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہوا ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، وہ ابلیس سے کہیں زیادہ بہتر تھا، لیکن ابلیس نے عقل کا گھوڑا دوڑایا اور کہنے لگا، سوچنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہتر ہوں. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، تو ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اس پر راضی رہنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ساری تکلیفیں اس ربانی رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہیں، رب کائنات کی طرف سے ہوتی ہے. اس کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ ہمیں آزمائے، تو ہماری بھی وہی چاہت ہونی چاہیے، تو ہمارے رب کی جو ہے چاہت ہوتی ہے. ہمیں یہ نہیں کہنا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، تقدیر میں لکھا تھا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تقدیر پر انگلی اٹھانا، تقدیر پر بات کرنا. ابلیس نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس اپنے ہی اس میں پڑ گیا کہ جو ہے میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. یعنی اللہ کی چاہت کے برخلاف اس نے اپنی چاہت کا اظہار کیا. تو اگر اللہ نے اگر کسی مصیبت میں کسی کو مبتلا کر رکھا ہے تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھے کہ اللہ کی چوائس، اللہ کی چاہت ہماری چاہت سے کہیں زیادہ بڑی ہے. اللہ کی کیا حکمت ہوگی، کیا مصلحت ہوگی، اس اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا. قرآن کریم نے کہا فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا. کبر، ابلیس کے اندر بہت ساری بیماریاں پیدا ہو گئی، بہت ساری برائیاں پیدا ہوئیں، جن برائیوں کی وجہ سے اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا. ایک ہے کبر، غرور، تکبر. تکبر اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ حق بات قبول کرنے سے اجتناب کرتا ہے، حق بات نہیں قبول کرتا ہے. انسانی تاریخ میں جس کے یہاں کبر پیدا ہوا، تکبر پیدا ہوا، غرور پیدا ہوا، وہ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو گیا. فرعون نے غرور کیا، اللہ نے اس کو سمندر کے اندر غرق کر دیا. قارون نے غرور کیا، گھمنڈ کیا اپنی دولت کو لے کر کے، اللہ نے کہا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضِ. ہم نے قارون کو اس کی دولت سمیت زمین کے اندر دھسا کر کے رکھ دیا. ابو جہل نے غرور کیا اپنی سرداری کا، اللہ نے جیتے جی اس کو ذلت کی موت دی. ایسے ہی انسانی تاریخ میں جس نے غرور و گھمنڈ کیا ہے وہ حق کو نہیں دیکھ پایا ہے. حق کو قبول کرنے سے اللہ نے اس کو روک دیا، وہ حق کو قبول کرنے سے باز رہا ہے. ابلیس کو یہ غرور ہوا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، جبکہ اس کو یہ سوچنا تھا کہ اللہ حکم دے رہا ہے تو میں اس کا بندہ، اس کا غلام ہوں. بندے اور غلام کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا مالک کیا کہہ رہا ہے، اس سے زیادہ اس کو نہیں سوچنا ہے. تو غرور اس کے اندر پیدا ہوا، اس کے اندر حسد پیدا ہوا. اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عقل کا گھوڑا دوڑایا، وہ جو راندہ درگاہ ہوا. اسی طریقے سے اللہ کے جو ہے چوائس کے سامنے اس نے اپنی چوائس کو مقدم رکھا، اس لیے تباہ و برباد ہو گیا. اللہ نے کہا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا. تیرے لیے جائز نہیں تھا اے ابلیس، تیرے لیے جائز نہیں تھا کہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کبر کرتا، گھمنڈ کرتا. فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. اللہ نے کہا ابلیس سے کہ نکل جا، تو ذلیل ہے، تو ذلیل ہے، ذلت تیرے مقدر کر دی گئی ہے. اب ابلیس کو تو کنفرم ہو گیا کہ جو ہے اب میرے لیے نجات نہیں ہے. تو اس نے کہا کیوں نہ، میں ڈوبا ہوں اور یہ جس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا جا رہا ہے، کیوں نہ میں بدلہ اس طرح لوں کہ آدم کی اولاد کو بہکاؤں اور میں اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی جہنم میں لے کر کے جاؤں. میں اپنے ساتھ ساتھ اولاد آدم کو بھی جہنم میں لے کر کے جاؤں. میں تو ڈوب چکا ہوں، اولاد آدم کو بھی میں ڈبانا چاہتا ہوں. اس نے کیا کہا انظرنی الی یوم یبعثون.
اے اللہ صبح قیامت تک مجھے مہلت دے دے، مجھے موت نہ دینا، مجھے موت نہ دینا۔ کیوں زندہ رہنا چاہتا ہو صبح قیامت تک؟ اس کا بس ایک مشن ہے، قیامت تک وہ زندہ کیوں رہنا چاہتا تھا؟ کیوں؟ اپنے فائدے کی نہیں، صرف اپنے حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے، اپنی جلن کو بجھانے کے لیے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ابلیس نے اللہ سے دعا کی، انظرنی الی یوم یبعثون، صبح قیامت تک مجھے مہلت دے دے۔ کیوں زندہ رہنا چاہتا ہے وہ؟ کیوں؟ اس کا صرف ایک مقصد ہے، اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے وہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ جس کا مشن اتنا جو ہے شروع سے شروع، جس کا مشن اتنا بھیانک ہو اور جس کی زندگی کا مقصد یہی ہو کہ اولاد آدم کو گمراہ کرنا ہے، اولاد آدم کو کتنا چوکنا رہنا چاہیے کہ وہ اسی چیز کے لیے زندگی کی بھیک مانگ رہا، اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے کہا اے ابلیس جا تجھے مہلت دیتا ہوں، تجھے موت نہیں آئے گی۔ ابلیس زندہ ہے، جب سے دنیا بنی تب سے زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس کے اولاد مرتے ہیں، اس کی اولاد بھی کی لمبی زندگی ملتی ہے، لیکن ابلیس کو موت نہیں آئی، ابلیس کو موت نہیں آتی ہے۔ ابلیس ہر دن اپنا دربار لگاتا ہے اور اپنے چیلوں کو اور اپنے لوگوں کو جمع کرتا ہے، ان کو الگ الگ کام پر بھیجتا ہے کہ جاؤ تم یہ کام کرو، آج اس کو گمراہ کرنا، اس کو گمراہ کرنا، اس کی پوری بادشاہت اور حکومت چل رہی ہے۔ یہاں پر ایک اہم چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ ابلیس نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ ہمارے بہت سارے بھائی جو یہ سوچ رکھتے ہیں، فکر رکھتے ہیں کہ میں بہت گنہگار ہوں، اللہ میری نہیں سنے گا، ان کے لیے یہ آیت عبرت کا سامان فراہم کرتی ہے کہ جب اللہ ابلیس کی بات سن کر کے ابلیس کو مہلت دے سکتا، اس کی دعا قبول کر سکتا ہے، تو ہم انسان ابلیس سے برے تو نہیں ہیں، ہم انسان ابلیس سے گئے گزرے تو نہیں ہیں کہ ہماری اللہ نہیں سنے گا۔ اللہ نے کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے، حتیٰ کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے سے بھی بڑی ہے۔ تم اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ بننا، گناہوں کا انبار لے کر کے چلے آؤ، توبہ کرو، اللہ اس توبہ کے ذریعے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کبھی بھی کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ اللہ ہماری نہیں سنتا۔ اگر یہ ذہن میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے تو یہ شیطان کی جانب سے ہو رہا ہے، اور شیطان اس سے کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے؟ جب تمہارے دماغ میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ تمہاری اللہ نہیں سنے گا، پھر شیطان کیا کہتا ہے؟ اللہ ولیوں کی سنے گا، بزرگوں کی سنے گا، پیروں کی سنے گا، چلو اب چل کر کے اپنے جو ہے ماتھے کو رگڑو اور مٹی پر اپنے آپ کو ذلیل کرو، اور جاؤ قبروں کے پیچھے جاؤ، مزاروں کے پیچھے جاؤ، بزرگوں کے پیچھے جاؤ، اللہ ان کی سنتا ہے، وہ تو ولی اللہ پہنچائے ہوئے ہیں، ان کا واسطہ پکڑ کر کے اللہ سے مانگو، اللہ ان کی سنے گا۔ پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ قبروں کا، مزاروں کا چکر لگوا کر کے تمہاری دنیا بھی ستیہ ناش کرتا ہے، تمہاری آخرت بھی ستیہ ناش کرتا ہے، پورا برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ ذہن میں جب پیدا ہو کہ اللہ نہیں سنتا تو کہو اللہ نے تو ابلیس کی سن لی تھی، تو میں تو ابلیس سے برا نہیں ہوں۔ چنانچہ ابلیس نے کیا کہا؟ دیکھو ابلیس نے اللہ سے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ یہ تو سن لے میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے بائیں سے، چاروں طرف سے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ جس راستے پر دائیں بائیں نہیں بیٹھے گا، وہ یہاں نہیں بیٹھے گا، اسی دین کے راستے پر بیٹھے گا۔ کتنے لوگوں کو دین کے راستے سے گمراہ کر دیا جاتا ہے، اسلام کے راستے سے گمراہ کر دیا جاتا ہے۔ اچھے خاصے اچھے بھلے مومن ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کسی جو ہے باطل فکر کے وہ شکار ہو گئے اور گمراہ ہو گئے، مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے۔ تو سیدھے راستے پر وہ شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا کہ دائیں سے گمراہ کروں گا، بائیں سے گمراہ کروں گا، اوپر سے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ آپ کے اوپر چوطرفہ شیطان کا حملہ ہو رہا ہے، اب آپ کو کتنا چوکنا رہنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر و اذکار بتلائے، جب پڑھتے رہو گے ہر ٹائم تو اس کا دایاں بایاں اوپر نیچے والا حملہ کوئی کام نہیں کرے گا۔
آپ اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ سے دعا کرتے رہو، اور صبح و شام کے جو اذکار ثابتہ ہیں، ثابت شدہ جو اذکار ہیں، اذکار مسنونہ ہیں، ان پر پابندی کرو، پھر یہ کچھ کام نہیں کرے گا۔ ورنہ حال یوں ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک قرین من الجن، ایک جنات جو آپ کا ساتھی ہے، جو آپ کے ساتھ ہمیشہ کاندھے پر لگا ہوا ہے۔ دیکھو شیطان کتنے طریقوں سے ایک انسان کو گمراہ کرتا ہے، دائیں سے بھی آ رہا ہے، بائیں سے بھی آ رہا ہے، اوپر سے بھی آ رہا ہے، نیچے سے بھی آ رہا ہے، چاروں طرف سے دنیا کو مزین کر کے گمراہ کن چیزوں کو مزین کر کے پیش کر رہا کہ کس طرح گمراہ، یہ تو ہے شیطانوں کا کام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شیطان ایسا بھی ہے جو تمہارے خون کے ساتھ تمہارے جسم میں دوڑ رہا ہوتا ہے، ایک شیطان ایسا بھی ہے جو تمہارے کاندھے پر ہمیشہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ تصور کرو کہ ہم ایک انسان، شیطان کتنے شیطانوں سے گھرا ہوا ہوتا ہے۔ اب ایسے میں انسان اگر اللہ کو یاد نہ کرے، ذکر و اذکار نہ کرے، دعاؤں کا اہتمام نہ کرے، تو سوچئے وہ انسان کب تک اپنے ایمان پر باقی رہ سکتا ہے۔ اس لیے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ذکر و اذکار کرنے کی ضرورت ہے، اور جو دعائیں پڑھنے کی ضرورت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بس چند دعائیں ایسی سکھلائی ہیں کہ صبح و شام اگر آدمی اہتمام کر لے تو پورے دن شیطان کی شر سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین۔ اللہ نے کہا کہ سن، اگر تو یہ وعدہ کرتا ہے کہ اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، اولاد آدم کو میں گمراہ کروں گا، تو میں سن، میری بات میں سنتے چلے جا، جو بھی اولاد آدم ہوں گے، ایسا نہیں کہ آدم کی اولاد ہوں گے تو انہیں جنت دی جائے گی، نہیں، اولاد آدم میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے، تیرے ساتھ ساتھ ان کو بھی ہم جہنم میں بھریں گے، تیرے ساتھ ساتھ ان کو بھی ہم جہنم میں بھریں گے۔ اس لیے شیطان کی پیروی کرنے سے بچو۔ شیطان تمہارا خیر خواہ نہیں، شیطان تمہارا خیر خواہ نہیں، بلکہ وہ اسی مشن پر نکلا ہوا ہے کہ اولاد آدم کو اپنے ساتھ ساتھ جہنم میں لے کر کے جائے۔ اللہ نے اب آدم علیہ السلام سے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم تمہاری بیوی حوا علیہ السلام جنت میں رہو، فکلا من حیث شئتما، جہاں سے چاہو کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن یہ درخت اس کا پھل نہ کھانا، فتکونا من الظالمین، اگر تم نے یہ پھل کھایا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے وسوسہ پیدا کیا، وہ تو اپنے کام پہ لگ گیا، وہیں سے اس نے اپنے کام کا جو ہے اپنا کام سٹارٹ کر دیا، گمراہ کرنا اور وسوسہ ڈالنا اور جو ہے نافرمانی کرنا اور دوسروں کو نافرمانی مبتلا کرنا، وہ اپنے ڈیوٹی پر لگ گیا۔ فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے وسوسہ پیدا کیا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ یہ جو ان کے شرمگاہ جنتی لباس سے ڈھکے ہوئے ہیں انہیں برہنہ کر دے، انہیں ننگا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا شیطان کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرد و خواتین کے جسم سے لباس کو اتار دے۔ اللہ نے ذکر کیا کہ شیطان نے جو سب سے پہلے وسوسہ ڈالا اس کے پیچھے اس کا مقصد تھا لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، جس لباس جنت نے ان کے شرمگاہوں کو چھپا رکھا تھا اس لباس جنت کو اتار دے اور ان دونوں کو شرمندہ کر دے۔ آج کل عورتیں یا خواتین جس طریقے سے برہنہ انداز میں گھوم رہی ہیں، یہ شیطان کے راستے ہیں، شیطان انہیں اس طرح دیکھنا چاہتا ہے۔ یورپ کا کلچر، یہ شیطانی کلچر، ابلیس انہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ مغربیت کا کلچر، برہنگی کا کلچر، ننگپن کا کلچر، یہ ابلیسی کلچر ہے، یہ ابلیسی جو ہے شیطانی کلچر ہے۔ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، شیطان نے، ابلیس نے کہا ان دونوں سے، آدم و حوا علیہ السلام سے کہ سنو، اللہ نے تمہیں درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، کہیں تم فرشتہ نہ بن جاؤ، یا یہ کہ تم ہمیشہ جنت میں نہ رہنے والے بن جاؤ، کیونکہ جنت، یہ درخت کا پھل ایسا ہے جو اسے کھاتا ہے وہ یا تو فرشتہ بن جاتا ہے یا تو جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے وہ شیطان برائیوں کو مزین کر کر کے پیش کرتا ہے، برائی کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا، اور حضرت انسان بیچارہ بھولا بھالا دنیا ہی کو ان برائیوں کو سب کچھ اصل سمجھ بیٹھتا اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کس طریقے سے برائی کو مزین کر کے پیش کر رہا ہے کہ تمہارے رب نے اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم کہیں فرشتہ نہ بن جاؤ، کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، یا یہ کہ تم ہمیشہ جو ہے یہیں پر رہنے والے نہ بن جاؤ۔
وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. اب برائی کو مزین کر کے پیش کر دیا، اب قسم کھا رہا ہے ابلیس، قسم کھا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں تمہارا برا کیوں چاہوں گا. ہر قسم کھانے والا سچا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کسی کی قسم کو دیکھ کر کے کبھی یقین نہ کر لینا کہ وہ آدمی سچا ہے. جو سچ بولتا ہے اس کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ہر قسم کھانے والا، ابلیس نے قسم کھایا لیکن وہ جھوٹا تھا، اپنی بات میں جھوٹا تھا. اور اس طریقے سے ابلیس اور وہ سارے کے سارے انسان جو شیاطین الانس جنہیں کہا گیا، انسانوں میں جو شیاطین ہیں، وہ تم کو برائی کی طرف کھینچنے کے لیے اسی طریقے سے ہیلے بہانے تم کو دیتے ہیں. یہ تھوڑا کرنے سے کیا ہوگا، بعد میں چل کر کے موقع ملے گا توبہ کر لینا. اس طریقے سے جو بھی انسان برائی کو مزین کر کے آپ کے سامنے پیش کرے اور یہ ہیلے بہانے آپ کو دے، یہ سمجھ لو کہ یہ ابلیس کا ہرکارہ، ابلیس کا غلام، ابلیس کا نوکر ہے جو تمہیں گمراہ کرنا چاہ رہا ہے. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا. پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ابلیس کے بہکاؤ میں آگے اور آدم و حوا علیہم السلام نے وہ درخت کا پھل کھا لیا. درخت کا پھل کھاتے ہی جنتی لباس ان کے بدن سے اتر گیا، جنتی لباس ان کے بدن سے اتر گیا. ابلیس کی بات مانو گے تو جنت سے بھگا دیے جاؤ گے، ابلیس کی بات مانو گے تو ابلیس تم کو برہنہ کر دے گا، ابلیس تم کو ننگا کر دے گا، لباس کو تمہارے اوپر سے اتار دے گا. اور سب سے بڑی چیز یہ لباس، یہ حیا کی پہچان ہوتی ہے، حیا کی پہچان ہوتی ہے. ابلیس کے راستے پر چلو گے، ابلیس تمہیں بے حیا بنا دے گا، تمہاری حیا کی چادر کو کھینچ کر کے تمہیں بے حیا کر دے گا. اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ اولاد آدم بے حیا بن جائے، کیونکہ ایک بار اولاد آدم اگر بے حیا بن جائے تو اس سے سب کچھ کروا لو. پیارے حبیب کی وہ حدیث یاد کرو، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب بے حیا بن جاؤ جو چاہو کرو. پھر انسان کے پاس کچھ جو ہے کسی کام سے رکنے سے کوئی حیا مانے نہیں ہوتی، پھر انسان سب کچھ کرتا ہے. اس کے بعد آدم و حوا علیہ السلام جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے لگے، ڈھکنے لگے. وَنَادَاهُمَا رب نے پکارا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا، میں نے تم کو اس کام سے منع نہیں کیا تھا. وَأَقُلْ لَكُمْ، اور میں نے تم سے یہ بھی کہا تھا شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. دیکھو اللہ چاہتا تو پہلے بھی ان کو روک سکتا تھا کھانے سے، لیکن اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے آزمانے کے لیے. اللہ چاہے تو پوری دنیا کو مسلمان بنا لے، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کو کچھ فرق پڑتا ہے کیا؟ پوری دنیا غیر مسلم بن جائے یا پوری دنیا مسلمان بن جائے، اللہ کو کچھ فرق پڑتا ہے کہ نہیں فرق پڑتا؟ اللہ کبھی، لیکن اللہ ہماری آزمائش کے لیے اس طرح کے حالات پیدا فرماتا ہے. شیطانوں کو ہمارے پیچھے لگایا ہوا ہے. اللہ چاہتا تو وہیں پر ابلیس کو موت دیتا، پوری دنیا جو ہے جنت میں آجائش کر رہی ہوتی، لیکن اللہ آزمائش کے لیے اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجے. وہ مثال کے طور پر اگر کسی اسکول کا پرنسپل چاہے تو پورے بچوں کو پاس کر دے، پورے بچوں کو پاس کر سکتا ہے، لیکن وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سا بچہ ٹاپ کلاس کا ہے، کون بچہ نہیں محنت کر رہا ہے، تاکہ تمیز ہو سکے. اور اصل انصاف یہی ہے، اگر سارے بچوں کو وہ پاس کر دے اسکول کا پرنسپل تو ان بچوں کے ساتھ ظلم ہوگا جو بچے اچھے ہیں پڑھنے میں، جو بچے محنت کرتے ہیں، اور جو بچے گھومتے پھرتے ہیں ان کو بھی جو اگر پاس کر دے تو ان بچوں کے ساتھ ظلم ہو جائے گا. لیکن انصاف کیا ہے؟ جو جتنا اچھا ہے اس کو اتنا اچھا دیا جائے، اچھا مارکس دیا جائے. جو پڑھنے میں اچھا اس کو ٹاپ کلاس میں رکھا جائے، اس کو جو ہے اچھے مارکس ملے، اور جو پڑھنے میں اچھا نہیں وہ فیل ہو جائے. یہ انصاف کہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے دنیا میں ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے. اللہ نے جنت سے نکال کر کے زمین پر آدم و حوا علیہ السلام کو بھیجا. بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا علیہ السلام سے کہا اب زمین ہی تمہاری اصل جگہ، اب جنت میں اگر آنا ہے تو ابلیس سے جنگ کر کے آنا پڑے گا، ابلیس سے بات کر کے، ابلیس کی اطاعت کر کے جنت سے نکالے گئے ہو. ابلیس کی بات کو سن کر کے اس کے حکم کی اطاعت کر کے تم جنت سے نکالے گئے ہو. اب اگر دوبارہ جنت میں آنا ہے تو ابلیس سے جنگ کرنی پڑے گی، ابلیس سے لڑنا پڑے گا، ابلیس کو اپنا دشمن سمجھنا پڑے گا. جب ابلیس کو اپنا دشمن سمجھو گے تو پھر جنت تمہارے لیے فکس کر دی گئی ہے. جب آدم و حوا علیہ السلام کو اپنے جو غلطی کا احساس ہوا، اپنے بھول چوک کا احساس ہوا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا، استغفار کیا، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کی.
ربنا ظلمنا انفسنا، اے پاک پروردگار ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں بخشش نہیں دی، وَتَرْحَمْنَا تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا علیہ السلام کی اس دعا کو قرآن کریم کے اندر نقل فرمایا ہے، اور یہ قرآن میرے اور آپ کے حوالے کیا ہے کہ اس کو پڑھو اور ان دعاؤں کو یاد کرو۔ ان دعاؤں کے الفاظ میں بڑی تاثیر ہے، ان دعاؤں کے ذریعے سے تم بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی استغفار کر سکتے ہو، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر سکتے ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہو۔ اس کے بعد پھر دنیا آگے چلی اس طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا علیہ السلام کی زندگی کا جو ہے خلاصہ بھی ہمارے سامنے ذکر کیا ہے، اور کس طریقے سے وہ جنت سے نکالے گئے، کیا کیا حالات تھے اس وقت، اور کن کن اسباب کی وجہ سے ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کی ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں سے نصیحت حاصل کرنے، عبرت حاصل کرنے اور دشمن کو دشمن سمجھنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے کتاب و سنت پر باقی رکھ، جو ہمارا خاتمہ ہو تو امام بالخیر پر ہو۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔